کل نیوکلیئر جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ چند منٹس رپورٹ کے مطابق کل انڈیا نے پاکستان پر میزائل سٹرائیکس کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کا حوالہ عمران خان نے اپنی تقریر میں بھی دیا۔ حملے کے لیے پاکستان میں کل 9 جگہوں کا انتخاب کیا گیا تھا، جن میں سے شاید 1 یا 2 جگہ پر سٹرائیک کرنی تھی۔ پاکستانی ایئر فورس کی تازہ ترین پرفارمنس کے بعد جہازوں کا حملہ انڈین ایئر فورس نے ناممکن قرار دے دیا تھا۔ اس خفیہ اجلاس کی تمام تر تفصیلات پاکستان کے حساس اداروں نے اسی وقت حاصل کر لیں اور آگے پہنچا دیں۔ اس کے بعد اسی وقت ایک انتہائی اہم اور حساس میٹنگ ہوئی، جس میں انڈیا کے اندر 12 جگہوں کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1 اور 3 کی ریشو رکھنے کا فیصلہ ہوا، مطلب انڈیا سے اگر 1 میزائل آتا ہے تو پاکستان سے 3 میزائل جائیں گے۔ یہ کرنے کے بعد ایک بڑے ملک کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ پاکستان کسی صورت جوابی حملہ کرنے سے نہیں رکے گا، اور ساتھ میں ان 12 جگہوں کی نشاندہی بھی کر دی گئی جن کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ممکنہ بھارتی میزائل حملوں کے پیش نظر فوری طور پر سارے ایئرپورٹ بند کر دیے گئے جو ابھی تک بند ہیں۔ یاد رہے کہ یہ فیصلہ امن کرنے والے عمران خان اور بظاہر ٹھنڈے مزاج نظر آنے والے جنرل قمر جاوید باجوہ کا تھا۔ بڑے ملک نے فوری طور پر انڈیا کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہ پاکستان لازم جواب دے گا، جس کے بعد دونوں ممالک کے پاس سوائے نیوکلیئر جنگ کے اور کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ یاد رہے کہ ممکنہ نیوکلیئر جنگ سے آدھی سے زیادہ دنیا نے متاثر ہونا تھا۔ جس قسم کے ایٹمی ہتھیار دونوں ممالک کے پاس ہیں، کم از کم پاکستان کا تو ہمیں علم ہی ہے، تب انڈیا کو اپنا حملہ روکنا پڑا۔ عمران خان نے آج ابھینندن کی رہائی کا اعلان کرتے ہوئے 2 اہم باتیں کی۔ پہلی یہ کہ انڈیا کو پاکستان کے بارے میں مس کیلکولیشنز نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری یہ کہ اگر حالات اس نتیجے پر گئے تو ہم بہادر شاہ ظفر نہیں بلکہ ٹیپو سلطان بنیں گے، یعنی زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے عمران خان کو امیر المومنین کہا تھا، آج امیر المجاہدین کہتا ہوں۔ اپنی افواج اور اپنے امیر پر بھروسہ رکھیں، اس کی اطاعت کریں اور ان کو فیصلوں میں ان کا ساتھ دیں۔ اس وقت ہم کسی بھی طرح کا انتشار افورڈ نہیں کر سکتے۔ بھارتی پائلٹ کی رہائی کی خبر سے عالمی طاقتوں اور انڈیا میں مودی کے مخالفین کا مودی پر پریشر ڈبل ہو گیا ہے۔ مودی کے پاس جنگ اور انڈین مسلمانوں پر ظلم کا ہر جواز ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں رہائی کے موقع پر بھارتی پائلٹ کی تصاویر نشر کی جائیں گی۔